اللهم صل على سيدنا محمد. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ مبارک وسلم. اللہ کا بے پایا شکر کہ ایک بار پھر اس نے مجھے اور آپ سب کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کا اذن بخشا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا یہاں پہ آنا اور یہاں سے جانا بابرکت فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. غصہ اور بدگمانی ان چیزوں سے جتنا ہم بچیں گے اور جتنا ان سے دور رہیں گے اتنے ہی ہمارے معاملات میں بہتری رہے گی. کیونکہ بدگمانی اور غصہ یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت سے صحیح معاملات میں بھی خرابی پیدا کر دیتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور جو غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو درگزر کرنے والے ہیں. اب غصہ ضبط کرنا اور درگزر کرنا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان فرمایا. غصہ ضبط کرنے میں ایک مثال تو یہ ہے کہ ہم وقتی طور پہ کسی چیز کو ضبط کر لیتے ہیں، کسی بڑے کے کہنے پہ، کسی اور معزز شخص کے کہنے پہ، کسی دوسرے کے معاملات کو برداشت کر لیتے ہیں وقتی طور پہ، اور دل میں یہی معاملات ہوتے ہیں کہ اگلی دفعہ موقع ملے گا تو اس کا بدلہ ضرور لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھے فرمایا کہ غصہ کرنے والا اور درگزر کرنے والا، کہ غصہ ضبط کرنے والا اور درگزر کرنے والا، کہ اپنے غصے کو ضبط کریں، خاموش رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے شخص کی غلطی کو درگزر بھی کریں، اس کو معاف بھی کریں. اس کے معاملات جو بظاہر آپ کو لگتے ہیں کہ غلط ہیں، یا اس نے آپ کے ساتھ سلوک بہتر نہیں کیا، یا اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، تو اس کو اس کی معافی دی جائے محض اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر آگے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ وہ اجر اور معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ غصہ ضبط کرنے پہ، درگزر کرنے پہ اپنے بندوں کو عنایت فرماتا ہے کہ اللہ پھر ان سے محبت کرنے لگ پڑتا ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ پڑے وہی اللہ کا ولی اور دوست کہلاتا ہے. اور پھر اسی کے ہی دین و دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے اور ان میں آسانیاں فرماتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب غصہ آئے تو بندے کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے. غصے کے وقت معاملہ خراب ہی تب ہوتے ہیں کہ جب ہم بڑھ چڑھ کے اس لڑائی میں، اس تکرار میں حصہ لیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بتلا دیا کہ جب غصہ آئے، چاہے وہ گھر میں میاں بیوی کا ہے، دو بھائیوں کا ہے، آفس میں، دفتر میں دو ساتھیوں کا ہے، دو آپس میں ایک جگہ پہ کام کرنے والوں کا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، حضور کی سنت یہ ہے کہ خاموش رہا جائے.
دوسرے بندے کے جو معاملات ہیں وہ اس پہ چھوڑ کے محض اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہا جائے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ خاموش رہیں گے اور بعد میں معاملات کو سوچیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص ایسا تو نہیں تھا جیسا اس نے عمل کیا۔ تو جب آپ خاموش رہیں گے اس کے بعد آپ کو وقت ملے گا کہ آپ ان معاملات کے بارے میں سوچیں کہ یہ شخص اگر ایسا نہیں تھا تو اب ایسا کیوں ہے؟ محض اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے، کوئی گھریلو پریشانی ہے، کوئی اس وقت ماحول اس طرح کا بن گیا کہ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکل گئے جو آپ کو اچھے نہ لگے یا آپ کے دل پہ گراں گزرے۔ تو یہ تمام معاملات جب آپ سوچیں گے تو پھر اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی مثبت پہلو نظر آئے گا، اور پھر اللہ کے اذن سے جب وہ مثبت پہلو آپ کو نظر آئے گا تو پھر آپ اس بندے کو درگزر کریں گے اور معاف کریں گے۔ لیکن اگر آپ موقع پہ بڑھ چڑھ کے اس تکرار میں، اس لڑائی میں حصہ لیں گے تو شیطان آپ کے اس معاملات کو مزید بھڑکائے گا اور معاملات پھر لڑائی جھگڑے تک، اور پھر ساری زندگی کی تعلقی جو ہے وہ لا تعلقی ہو جائے گی کہ ساری زندگی پھر آپ دونوں، چاہے دو بھائی ہیں، چاہے دفتر دو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپس میں سلام کے لینے کے بھی روادار نہیں رہیں گے۔ اس میں دو چیزیں ہیں جس کو ہم ایک حسن ظن کہتے ہیں اور ایک سوء ظن کہلاتا ہے، کہ اپنے معاملات میں حسن ظن کو پیدا کریں کہ جب بھی کوئی چیز سامنے آئے اس کو مثبت طریقے سے سوچیں، اس کو اس طرح دیں کہ اس میں سے جو مثبت پہلو ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، ان کو اپنائیں، اس واقعے پہ ان چیزوں کو اپلائی کریں کہ اگر یہ معاملات ہوئے ہیں تو اس کے مثبت پہلو کیا ہیں اور اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اور سوء ظن کہ ہم ہمیشہ منفی سوچ رکھیں، ہر بندے کے لیے، ہر شخص کے لیے ہمیشہ ہماری سوچ منفی رہے، وہ سوء ظن کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے کہ سوء ظن کو اپنی زندگیوں سے نکالیں تاکہ ہمارے معاملات میں آسانی رہے۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں ایک چیز کو شامل کرنا ہے اور دوسری چیز کو نکالنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حسن ظن کو شامل کریں گے تو ہر چیز خوبصورت نظر آئے گی۔ ہر معاملات، جتنی بڑے سے بڑی پریشانی ہے، وہ بھی حسن ظن کی وجہ سے، اس مثبت سوچ کی وجہ سے اس میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا اور اپنے اذن سے کوئی نہ کوئی بہتر رستہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ ہر معاملے میں سوء ظن رکھیں گے، منفی سوچ رکھیں گے، منفی کردار رکھیں گے تو ہر چیز مشکل ہو جائے گی۔ جس میں اللہ نے آسانی رکھی ہے، جس میں اللہ نے آپ کے لیے بہتری رکھی ہے، اگر وہ بھی آپ منفی طریقے سے سوچیں گے اور لوگوں کی طرف دیکھ کے اس کو منفی معاملات میں کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے صبر کا باعث اور آپ کے لیے انعام کا باعث نہیں بن سکے گی۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں حسن ظن کو لے کے آئیں، بدگمانی سے بچیں۔ آج ہمارے گھروں میں بھی ان معاملات کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر ماں نے بیٹے کے ساتھ علیحدگی میں کوئی بات کر دی تو بیوی بدگمان ہو جائے گی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی، یا میری پیٹھ پیچھے کی ہے تو میری برائی ہی کی ہوگی۔ اگر والد نے چھوٹے بھائی سے کوئی علیحدگی میں بات کر لی تو اب بڑا بیٹا یہی سمجھے گا کہ والد شاید اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور شاید میرے خلاف کوئی بات کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے جو میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب وہ بدگمانیاں ہیں،
اسی طرح ہی ہمارے دفاتر میں، آفیسز میں یہی معاملات ہیں کہ ایک وہ بندہ جس کو آپ اپنا دوست مانتے ہیں اور ایک وہ بندہ جس سے آپ کسی بھی وجہ سے نفرت کرتے ہیں یا دوری اختیار کرتے ہیں، اگر ان دونوں کو کہیں اکٹھے دیکھ لیں گے تو پھر شیطان آپ کے دل میں بدگمانی پیدا کرے گا کہ یہ میرا دوست ہو کہ اس شخص سے مل رہا ہے جس سے میری بول چال نہیں ہے، تو یہ ضرور اس کے کان بھر رہا ہوگا۔ یہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بدگمانیاں ہیں جو پھر جن کا آخر لڑائیوں پہ، رشتہ داریوں کے ٹوٹنے پہ، تعلقات کے ختم ہونے پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اب اس دوست کو ساری زندگی آپ اس لیے چھوڑ دیں گے کہ محض وہ اس شخص سے ملا جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اور وہ بات کیا کر رہا ہے یہ تو ایک اگلی کہانی ہے، اس کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں۔ یہی بدگمانی ہے کہ ہر چیز کو ہم منفی انداز میں دیکھتے ہیں، ہر چیز کو، ہر سوچ ہماری منفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کوئی کرم کر دیا، کوئی گاڑی دے دی، پھر منفی سوچ کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں عطا کیا، اب اس میں کیا معاملات ہیں۔ اگر دو دوستوں کی، دو بھائیوں کی شادی اکٹھی ہوگی، اللہ نے ایک کو پہلے اولاد دی، تو اپنے آپ پہ بھی بدگمانی شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میرے معاملہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، یا اور باتیں جو آج کے اس معاشرے میں اس ٹاپک کو لے کے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمام وہ بدگمانیاں ہیں، اور یہ ختم تب بھی ہوں گی کہ جب ہمارا یقین اور ایمان اللہ پہ مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو معاملات ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ ہی سب سے بہتر ہیں، اور انہی میں ہی اللہ نے بہتری رکھی ہوئی ہے۔ محض وہ ہماری نظر میں اگر وقتی طور پہ دنیاوی لحاظ سے ان میں ہمیں کوئی نقصان نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے اور وہی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ تو اگر یہ یقین اور یہ ایمان پختہ رہے گا تو ہم ان بدگمانیوں سے بچے رہیں گے۔ یہ بدگمانیاں ہمارے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ روزمرہ کے معاملات میں ہر چیز میں شامل ہیں، ہر چیز میں، چاہے وہ ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، چاہے وہ شوہر بیوی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ بھائیوں کے معاملات ہیں، چاہے وہ دوستوں کے معاملات ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان بدگمانیوں سے بہتر ہے کہ بیٹھ کے اگر کوئی معاملات ہوئے ہیں تو ان کو حل کیا جائے، اور جو غلط فہمیاں ہیں، جو بدگمانیاں ہیں، ان کو اپنے ذہنوں سے، اپنی زندگیوں سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے یہ رشتے بھی سلامت رہیں، اور اللہ تعالیٰ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل درآمد بھی ہو کہ جو حکم ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے ہم ان تعلیمات پہ بھی پورے اتر سکیں۔ اور یہی حقیقت ہے کہ ہم اگر قرآن کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، حضور کی سنت کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے تب ہی آسانیاں ہیں اور ہماری زندگی میں بہتریاں ہیں۔ آج ہر دوسرا تیسرا بندہ، پہلے ہم کہتے تھے کہ فلو، نزلہ، زکام ایک عام بیماری ہے، آج ڈپریشن ایک عام بیماری ہے جو ہر تیسرے چوتھے بندے کو ہے۔ کوئی نہ کوئی بندہ اس کی کوئی نہ کوئی دوائی کھا رہا ہے، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے غصہ اور بدگمانی۔ جب غصہ قابو نہیں کریں گے، بدگمانی کریں گے، ہر وقت منفی سوچ رکھیں گے تو آپ کو ڈپریشن ہی ہوگا، آپ کے معاملات میں خرابی ہی کا آئے گی، آپ کو رات کو 2 گولیاں نیند کی کھانی ہی پڑیں گی۔ یہ تمام وہ رزلٹ ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے تو ہمیں ملتا ہے۔ تو جب ان دونوں چیزوں کو، غصے کو اور بدگمانی کو اپنی زندگیوں میں سے دور کر لیں گے تو یہ ڈپریشن، انزائٹی، یہ سب معاملات دور ہو جائیں گے، اور نہ تو آپ کو 2 دوائیاں رات کو کھانی پڑیں گی۔ وہ ایک الگ معاملات ہے کہ کوئی اور بیماری یا مسئلہ ہے تو اس کے لیے وجہ اگر وہ بنتی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن محض کسی وجہ کے بغیر صرف اپنے دل میں کینہ، بغض، دوسروں کے لیے نفرت رکھنا اور بدگمانیاں پیدا کرنا اور دوسروں کے لیے
ہم کہتے ہیں جی کہ ہم تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، تو اس کی شکل بھی تو اسی نے بنائی ہے جس نے آپ کی بنائی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی شان میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے کہ یہ الفاظ اور یہ جملہ کہنا بھی۔ تو یہ سب معاملات تب بھی ہوتے ہیں جب ہمارے دلوں میں کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے بدگمانی ہو۔ تو آج کی اس محفل میں صرف اتنی سی درخواست اور التجا ہے کہ اپنے معاملات میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو جتنا آپ نکال لیں گے اتنی ہی آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی، اور جتنا آپ حسن ظن کو اختیار کر لیں گے، جتنا آپ پازیٹیو اپنے ذہن کو رکھیں گے، ہر چیز کو مثبت طور پہ دیکھیں گے، آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہوگی، آپ کے روزمرہ کے معاملات بھی خوبصورت ہوں گے۔ پریشانیاں ضرور جب تک زندگیاں آئیں گی، لیکن اس میں آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ یقین ہوگا تو کوئی مشکل نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔